کیا آپ جانتے ہیں رشتہ یہ وہ فیصلہ ہے جو نہ صرف آپ کی زندگی نہیں بلکہ آپ کی نیند، آپ کا سکون، آپ کی مسکراہٹ اور بعض اوقات آپ کی پوری شخصیت بدل دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہی ہوں جو اکثر لوگ رشتہ دیکھنے سے پہلے نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر سالوں تک خاموشی سے پچھتاتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں کتابی نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے تجربات ہیں جو ہنستے ہوئے ملتے ہیں لیکن اکیلے میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری سسٹرز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور میں حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اگر آپ ویڈیو پہ آ جاتے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ جڑی رہ سکوں۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ میں اپنی بہنوں سے ان کے تمام مسئلے مسائل ڈسکس کرتی ہوں اور ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے ہیں۔ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا یقین کریں ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے اور ہم پھر نیو انرجی لے کے نئی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ چلیے اب ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سمجھدار جو خواتین ہیں وہ رشتہ طے کرنے سے پہلے کن کن باتوں کو دیکھتی ہیں۔ رشتہ بہت دھیان سے اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی 2-4 دن کی تو بات نہیں ہوتی بلکہ پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف چہرہ مت دیکھیں بلکہ دوسرے کا کردار اور اس کا بیہیویئر دیکھیں کہ وہ اخلاق کا کتنا اچھا ہے، کیونکہ شروع میں تو ہمیں دوسرے کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے اور ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق اور رویہ ہی ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس شخص کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، یا پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا انجوائے کرنی ہے۔ اگر اس کا کردار اچھا ہوگا تو آپ اس کے ساتھ زندگی بہت آسانی سے گزار لیں گی، لیکن اگر اس کا کردار ہی خراب ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ تھک جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اس انسان کا رویہ اپنے سے کمزور انسانوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، وہ غصے میں کیسا ہے، نہ سنے جانے پر کیسا ہے اور اپنے اختلاف کرنے پر کتنا برداشت رکھتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ اختلافات ہی ہوتے ہیں۔ تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے کمزور ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرے گا۔ دوسری بات ہے زبان میٹھی ہو اور دل صاف ہو۔ بہت سے لوگ بولنے میں تو بڑے نرم ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں زہر بھرا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں مگر ان کی خاموشی میں بھی احترام اور حفاظت ہوتی ہے۔ اکثر جو لوگ کم بولتے ہیں ہم عام زندگی میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بہت اکڑو ہیں، یہ اکڑ والا ہے یا یہ اپنی ایگو میں رہتا ہے، حالانکہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں قسم کے ہی انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ رشتہ ایک ایسے انسان سے کریں جس کی زبان آپ کو ذلیل نہ کرے، جس کے جملے آپ کے لیے کبھی زخم نہ بنے، کیونکہ ایک تلخ جملہ سالوں تک ہمارے دل میں گونجتا رہتا ہے۔ تیسری بات ہے اس کا خاندان دیکھو، صرف اس شخص کو ہی نہ دیکھو۔ یہ بات کڑوی تو ضرور ہے مگر سچ ہے۔ آپ صرف ایک انسان سے شادی نہیں کرتے، آپ اس کے ماحول، اس کے طریقوں اور اس کے سیکھے ہوئے رویوں سے بھی جڑ جاتے ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسی عزت دیتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں عورت یا مرد کی کتنی عزت کی جاتی ہے، وہاں کے مسئلے مسائل کو کیسے ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے پرابلمس کو کیسے سولوشن نکالے جاتے ہیں۔ اکثر گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر پنچایتیں بٹھا لی جاتی ہیں، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں رشتہ کرنے سے خدا را پرہیز کریں اور اپنی بچیوں کی زندگی کو کسی عذاب میں نہ ڈالیں۔ بچیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کا رشتہ کرتے وقت بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک انسان کو تو بدل سکتے ہیں مگر اس کا پورا ماحول یا اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ نیکسٹ بھی آپ کو جو پوائنٹ بتانے والی ہوں وہ امپورٹنٹ بہت ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ رشتہ کرتے وقت جو بے احتیاطیاں کرتی ہیں وہ نہ کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے انسان سے کریں جس کی اپنے گھر میں بھی کوئی عزت ہو، اس کی کوئی ویلیو ہو، گھر کے باقی لوگ اس کی بات مانتے ہوں اور اس کی عزت کرتے ہوں، کیونکہ جس شخص کے پاس خود ہی عزت نہیں ہوتی، اس کے گھر والے ہی اس کو عزت نہیں دیتے، وہ کسی کی بیٹی کو کیا ہی عزت دلائے گا۔ اس لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ کبھی بھی گھر کے ایسے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دینی جو سب کی بات مانتا ہے، تو وہ آپ کی بیٹی کی بات کبھی بھی نہیں مانے گا۔ یقین کریں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایسے لوگ آپ کی بیٹی کو رول کے رکھ دیں گے، وہ اسے نفسیاتی مریض بنا دیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی پہچان بھی کھو دیتی ہے اور کسی قابل نہیں رہتی۔ آپ کی پوزیشن ہولڈر ڈگریوں والی بیٹیاں رول کے رہ جاتی ہیں صرف اس ایک غلطی کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کے پاس بھی آپ کی زندگی کا یا ارد گرد کے لوگوں کا کوئی تجربہ ہے تو آپ نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی بیٹی کی زندگی سمجھ جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جب اس شخص کے سامنے جاتی ہیں یا اس سے بات کرتی ہیں تو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے یا وہاں محبت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جہاں ڈر ہو وہاں محبت نہیں ہوتی، وہاں صرف مجبوریاں ہوتی ہیں اور پھر ہم ساری زندگی کمپرومائزز میں ہی گزار دیتی ہیں، جس کو زندگی کا جینا نہیں کہتے بلکہ زندگی مجبوریوں تلے گزارنا کہتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی بچیوں اور بچوں کے نصیبوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ کچھ فیصلے صرف عقل سے نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ جو میرے بچوں کے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر، اور جو نقصان دہ ہے چاہے وہ کتنا بھی دیکھنے میں خوبصورت ہے اسے ہم سے دور کر دے۔ یاد رکھیں رشتہ وہ قید نہ بنے جس سے آزادی مانگنی پڑے، رشتہ وہ سہارا بنے جس میں تھک کر سر رکھ لیا جائے۔ کبھی بھی جلدی نہ کریں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنی اندر کی آواز کو نہ دبائیں۔ آپ اپنے اندر سے دیکھیں کہ آپ کو وہ شخص کیسا لگ رہا ہے، اسی کے ساتھ
رشتہ طے کریں۔ کسی کے دباؤ یا پریشر میں آ کر اپنے بچوں کا رشتہ ہرگز بھی طے نہ کریں۔ جن لوگوں کے دباؤ میں آ کر آپ اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے ہیں یا اپنے گھر کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ اس لیے خدارا اپنے بچوں کو دوسروں کے سہارے پر نہ چھوڑے بلکہ ان کے فیصلے خود کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے نصیب بہت اچھے کرے اور انہیں بہت ساری خوشیاں عطا کرے۔ چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔